کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو، جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو، جب چار پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کے تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پہ اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو، جب گرنے والی بارش کا قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو، جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو، جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل دماغ اور کلیجہ اور آنتیں اور خون اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو، اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ محبت اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ جب اس کا فرمان چڑھنا، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے، بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے، پھر قد بڑھ سکے، پھر آنکھ دیکھ سکے، پھر کان سن سکے۔ جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے، اللہ کے تابع ہے، تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، کبھی عزت کے روپ میں، کبھی ذلت کی پستیوں میں، کبھی عروج کی چوٹیوں پر اور کبھی زوال کے گڑھوں میں، کبھی محبت کے چمن میں، کبھی نفرت کی آگ میں، اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے، کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو، زرعی ملک اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں اور غلوں سے نہیں اور حکومتوں سے نہیں، کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام اور اس کا پہاڑ بھی غلام، کرن بھی غلام، آفتاب بھی غلام، مچھر بھی غلام، جبریل بھی غلام، دھرتی بھی غلام، سات آسمان بھی غلام، چاند ستارے سیارے بھی غلام، ایسے ہی میں بھی غلام، آپ بھی غلام، بادشاہ بھی حقیر، وزیر بھی حقیر، ملک کے چلانے والے بھی فقیر، اور غریب بھی غریب، مالدار بھی غریب، اور شہنشاہ بھی غریب۔ شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی مرحوم نے جشن تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا۔ اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا اور دھرتی اس پہ تنگ کر دی، اور وہ سادات کہ اللہ بخشش کرے، اس نے اس کو ٹھکانہ دیا اور غربت میں جا کر غریب الوطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے، اور ایک کونے میں جا کر اس کی خبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں، ان میں دو بادشاہوں نے اپنا نام عبد قاہر باللہ القاہر رکھا۔ القاہر اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر۔ قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، غصے کا معنی نہیں، چھا جانے والا، غالب آ جانے والا۔ دو نے اپنا نام رکھا، دو نے القاہر۔ دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا، اور وہ سسک کے مر گئے کہ پاگل دیوانے، قاہر صرف اللہ ہے۔
قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد۔ خلد، خلد تو جنت کا نام ہے۔ خلد، خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو خلد جنت ہے۔ اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا، ہمیشہ کا گھر۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا، ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا۔ اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا۔ رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اس سے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے وقوف دیوانے، میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، مکڑی کا جالا بنایا، مٹ جانے والی متاع بنایا، تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے۔ یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین، تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں موت آئی۔ ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا۔ میرے بھائیوں، جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے، کبھی فقر کا، کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا، کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا، اور کبھی بازار میں چیزوں کا قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے 10 پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو، اور راستے بے امن ہو جائیں، اور خون سستا ہو جائے، اور امن نام کی چیز اٹھ جائے، اور محبتیں ختم ہو جائیں، باپ بیٹے کی عزت احترام ختم ہو جائے، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے، کھیتوں میں سے برکت کھینچ لی جائے، بازاروں میں سے برکت کو کھینچ لیا جائے۔ کیا یہ ایویں ہو رہا ہے؟ اپے ہو گیا، چیزیں اپے مہنگی ہو گئی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ، ہر طرف اللہ، زمین ہو آسمان ہو، مشرق ہو مغرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، بلا شرکت غیر اللہ۔ 5 ارب انسان کی کیا اوقات، کیا حیثیت ہے؟ میرے اللہ نے آسمان پر فرشتے بنائے، ایک ایک فرشتہ، ایک ایک فرشتہ ایسا بڑا ہے کہ ایک فرشتے کا نام ہے صدلقن۔ نام سے مراد ہے ایک جنس فرشتوں کی ایسی ہے، ایک قسم فرشتوں کی ایسی ہے، وہ اپنا انگوٹھا سیدھا کر دے، انگوٹھا، تو آپ اس کے ناخن کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ میرے اللہ کی ادنا مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا، اے زمین آسمان جھکو میرے سامنے، اور وہ جھک گئے تھے، قال اتینا طائعین، اگر زمین آسمان نہ جھکتے تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور ہے، میں اس کو چھوڑتا 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ 7 آسمان اس کی لمبائی چوڑائی کو کون جانے میرے خالق کے سوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ وہ چرال کتنی بڑی ہوگی بھائی، وہ چراگاہ کتنی، جس جانور کا ایک لقمہ 7 زمین آسمان ہو، اس جانور کے لیے چراگاہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ این ذالک المرج، وہ چراگاہ کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا، فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، میرے غیبی خزانوں میں ہے۔ تو میرے بھائیو ہے، انسانیت اضطراب میں ہے۔ میں ساری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جہاں مالدار ہیں وہاں مصیبتیں اور ہیں، جہاں فقر ہے وہاں مصیبتیں اور ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جہنم کی بھٹی کی طرح دہک رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسان وہ زندہ بکری کی جیسے کھال کھینچی جائے، اس قسم کے کرب اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ پیسہ دکھوں کا اور درد کا مداوع نہیں ہے، پیسے سے سکھ نہیں ملتا،
پیسے سے رنج دور نہیں ہوتے، ضرورتیں پوری کرنے کا سبب ضرور ہے، لیکن یہ اندر کی دنیا کو آباد نہیں کرتا، اندر کی راحتوں کے لیے اندر کے لیے راحت نہیں بنتا کہ اچھی روٹی دلا دے گا، تمہیں اچھا گھر دے دے گا، اچھا بستر دلا دے گا، اچھا قالین لے آؤ گے، اچھی گاڑی لے آؤ گے، بڑے لوگوں سے سلام دعا کرو گے، پر یہ دل یہ جو اندر ہے، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہاں تنہائیوں کے سوا کچھ نہ پاؤ گے، نہیں کوئی پا سکتا۔ تو میرے بھائیو، ساری دنیا مسائل کی بھٹی میں جل رہی ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کھولا تو میرے اللہ کا فرمان نظر آیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ایران میں اور قرآن اور ساری دنیا کے ممالک میں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ کیوں ہے؟ کہ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے۔ یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ اس پر اللہ کا قبضہ ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تیرے رب نے زمین کیسے بچھائی، کیوں بچھائی؟ سجدوں کے لیے، کیوں بچھائی؟ گھر بناؤ، کیوں بچھائی؟ شہر آباد کرو، کیوں بچھائی؟ پانی نکالو، کیوں بچھائی؟ مسجد بناؤ، سجدوں سے آباد کرو، کیوں بچھائی؟ اپنی ضرورتیں پوری کرو، کیوں بچھائی؟ اس لیے نہیں کہ یہاں رقص گاہیں تعمیر ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں گھنگرو چھنکے، اس لیے نہیں کہ یہاں جام چھلکے، اس لیے نہیں کہ یہاں آوارہ بدن تھرکتے نظر آئیں، اس لیے نہیں کہ یہاں خون بہے، اس لیے نہیں کہ یہاں محفل موسیقی قائم ہو، اس لیے نہیں کہ یہاں بازاروں کے بازار سود پہ چلے جائیں، جوئے پہ چلے جائیں، سٹے پہ چلے جائیں، جھوٹ پہ چلے جائیں، جانت پر چلے جائیں۔ یہ تھے بالخوف بما كانوا يصنعون، تو میں نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مجھے یاد ہے، مجھے ایک جغرافیے کا ماہر ملا سعودی عرب میں حج کے موقع پر، وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہنے لگا میں آپ کو اپنے علم پر کہتا ہوں، میں جغرافیہ کا MSc ہوں، پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو، یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں، ریڑھی والے کا بھی ظلم ہے، صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں، یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے، یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے، پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں تو خود برا ہوں، میرا سارا ماحول برا ہے۔ انہی میں سے حکمران بنیں گے، کوئی عرشوں سے اتریں گے، اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا۔ جب معاشرہ شراب پی رہا ہو تو بادشاہ نے شراب پی، جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا، جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا، جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا، جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا۔ ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں، کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے۔ ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ چواری بدماش ڈاکو زانی ہوں اور باقی سارے 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں تو میرے اللہ کی قسم، میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا۔ میں بھی بگڑ گیا، وہ بھی بگڑ گئے۔ جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے۔ تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں، نہیں، میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں تو تنہا داغ شد، میرا اپنا رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے، میری اپنی روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے۔ میرے بھائیو، یہ اجتماعی جرم ہوا ہے، ایک طبقے کا قصور نہیں ہے۔ یہ سامنے ریڑھی والے ہیں، ریڑھیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں،
یہ مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے. تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے؟ جب نافرمان ہو گئے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا گھلا دے گا. اب ایک حدیث سن لو. انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارک ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے. وانی اذا عصیت غضبت، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں. واذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں. وان اللعنۃ منی تبلغ السابع من الجلد، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے. یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے فیس دیا. کیوں؟ كانت ظالمہ، نافرمان تھے. وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ، کتنے بڑے شہر برباد ہوئے. کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی. تو میں نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا. فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا. وکان عاقبۃ امرها خسرا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے عقل والو. سبحان اللہ. ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں. باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا. سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، کیونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا. صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو. لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا. شیر نے بکری کو کھا لیا اور سانپ نے بلی کو کھا لیا اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا اور بلی نے چوہے کو کھا لیا اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا. یہ ہوتا رہتا ہے. اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفعہ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے. اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے. الذین قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے. تم بگڑو گے میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا، تم ٹھیک چلو گے میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا. بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا اور مالدار جب زکات دینے کا منکر ہو جائے گا اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا. جب عورتیں ڈرتی اس لیے نہیں تھی کہ یہاں زنا ہو، یہاں شراب ہو، یہاں جوا ہو، یہاں جھوٹ ہو، یہاں قتل و غارت ہو، یہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوں. جب یہ ہوا تو میرے اللہ نے زمین کو کہا میری برکتیں واپس کر، تو زمین اپنی برکتیں واپس لے گئی. جہاں غلہ بہت ہے وہاں بھی لوگ ایسا روتے ہیں کہ تم وہ آنسو دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائیو مسائل اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ وسائل کم ہو گئے. جہاں وسائل بھرپور ہیں ایک سفر کر کے آؤ، ان کے ویران چہرے دیکھو، ان کے اداس چہرے دیکھو، ان کی تھکی ہوئی زندگیاں دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں ہے،
مسئلہ اور ہے جو میرا اللہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، آسمان، زمین اور پانی اور زمین، خشکی اور تری، سمندر، دریا، یہ سب بے برکت کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ میرے اللہ نے کہا تمہیں ایک ملک کا حال سنو، یا یوں کہو میرے اللہ نے کہا تمہیں پاکستان کا حال سنو، کسی ملک کا نام لے لو، میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں اسی کا نام لے رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ، اے لوگو میں تمہیں ایک بستی پاکستان کا حال سنوں، کانت آمینہ مطمئنہ، جب یہ بنا تھا تو بڑا امن تھا، بڑا رزق تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بڑا اچھا پاکیزہ تھا، لوگ نیک تھے اور رب غفور الرحیم اور مہربان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وسائل بڑھے اور دولت آنا شروع ہوئی تو میرے سامنے سر جھکانے کی بجائے کہ میں نے انہیں ایک خطہ دیا، جاؤ راج کرو، جاؤ حکمرانی کرو اور یا میرے نام کو زندہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا اور میرے ہی خلاف ہو گئے اور مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سود کے بڑے بڑے نظام چلا دیے، ناچ گانے کو عام کر دیا، سکرین پر عورت کو ننگا نچا دیا، ساری رات پاکستان کا نوجوان ننگے بدن ناچتے دیکھتا رہا، مائیں بے عزت ہو گئیں، باپ نظروں سے گر گئے، بازار سے دیانت روٹھ گئی، خیانت کا راج ہو گیا، اور سرکاری محکموں کے ملازمین وہ خونخوار درندے اور بھیڑیے بن گئے، اور قاضیوں نے اپنا قلم بیچ دیا، ملک میں عدالت کو بیچ دیا گیا، انصاف کو بیچ دیا گیا، اور حکومت والے حکومت میں آ کر متکبر ہو گئے، بدماش ہو گئے، زانی شرابی جواری بن گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کس وجہ؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میں جب کالج پڑھتا تھا اسکول، تو مری ہم گئے دوست مل کر، 1 مہینہ وہاں رہے، دوست 1 مہینہ وہاں، ایک میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا، آج تک مجھے نام یاد ہے، 1 مہینہ وہاں رہے، پھر وہاں سے وہ ٹھہر گئے، میں واپس آ گیا، تو میں رات 12 بجے میاں چنو اترا، میں نے بیگ اٹھایا اور پیدل چل پڑا کہ میں خود، اور وہاں سے کتنا دور تھا میرا گاؤں؟ 19 کلومیٹر۔ میں نے کہا رات میں فجر میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، نہ چور کا ڈر، نہ کسی ڈاکو کا ڈر، نہ کسی کے مار دینے کا ڈر، اور 16-17 سال میری عمر، بیگ میں نے اٹھایا اور چل پڑا۔ شہر سے باہر نکلا تو پیچھے سے ایک چوکیدار بھاگا آیا، ارے بیٹا کوئی وہ لگتا تھا اردو اسپیکنگ، ارے کدھر جا رہا؟ میں نے کہا تو لمبے جا رہا ہوں۔ اور تجھے خبر بھی ہے تو لمبا کدھر ہے؟ میں نے کہا بابا جی میرا اپنا گھر اٹھائی ہے۔ نہ بیٹا نہ، یہ کچھ جانے کا وقت ہے، چل واپس۔ مجھے زبردستی کھینچ کے واپس لا، وہ بازار میں ایک پھٹا پڑا، کہ ادھر لوٹ جا، صبح ہو جائے گی تو بس پہ چڑھ کے چلے جانا۔ تو مجھے کھینچ کے لایا کہ ادھر سو جا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ 19 کلومیٹر میں کوئی چور پڑے گا، کوئی ڈاکو پڑے گا، کوئی جان کا دشمن پڑ جائے گا۔ یہ ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر ایک آج کا منظر ہے کہ گھر بیٹھے آ کر موبائل پہ قتل، 10 روپے پہ قتل، گھروں میں گھس کر عزتیں لوٹنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ماؤں کے جنے ہوئے ہیں۔ مسلمان ماؤں کا دودھ پی کر وہ خونخوار بھیڑیے بنے، درندے بنے، پیشی بنے۔ کیوں بنے؟ ہائے ہم سارے مجرم ہیں، میں کسی ایک کو کیا کہوں، ہم سارے مجرم ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر پاکستان والوں نے کیا کیا؟ وہ ناشکرے ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے، دین کو پلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔